الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات سامعین، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت مختصر ہے، اصل تفصیلی بیان انشاءاللہ بعد مغرب ہوگا۔ میں نے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد پڑھا۔ آیت مبارک کے اندر رب العالمین امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر ارشاد فرما رہے ہیں، آپ لوگوں سے یوں کہیے، اس بات کا اعلان کیجیے کہ ان صلاتی، یقیناً میری نماز، بلا شبہ میری نماز، و نسکی، میری قربانی، میری مالی عبادات، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا دنیا سے جانا، للہ رب العالمین، یہ سارا کا سارا کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں اور نہ صفات میں۔ یعنی گویا کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ رب العالمین کے لیے، اور میری نماز میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ میں قربانی اور دیگر مالی عبادات کو انجام دیتا ہوں، اس میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ومحیایا، میرا جو جینا ہے وہ بھی رب العالمین کے لیے ہے، اور میرے جینے میں رب العالمین کے ساتھ کوئی دوسرا شریک۔ مجھے اس تیسرے جز کے متعلق تھوڑی گزارش کرنی ہے۔ نیتیں ایک تو ہوتی ہیں الگ الگ انفرادی نیتیں، نماز میں نیت، روزے میں نیت، صدقات میں نیت، کسی کے ساتھ ہمدردی کی اس کی نیت، یہ ہے الگ الگ نیتیں۔ ایک ہے کلی نیت، کہ انسان کوئی ایسی نیت کر کے رکھے کہ باقی سب کچھ اس میں خود آ جائے۔ وہ نیت کیا ہے؟ کہ ہم یہ نیت کریں کہ ہمارا جینا صرف کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے۔ ہمارے جینے میں رب العالمین کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں، اس کی نیت کرنی۔ اور ہمارا معاملہ کچھ عجیب سا ہے، جب ہم اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے بارے میں سوچیں گے کہ اب تک جو ہم 20 سال 30 سال 40 سال 50 60 سال سے جیتے آئے ہیں، ہم نے اپنے جینے کے بارے میں کیا نیت کی؟ یہ تو بہت بڑی نیت ہے۔ اگر ہمارے جینے کی نیت ٹھیک ہے تو اپنے جینے کے لیے جو ہم کام کریں گے شرعی حدود کے اندر، وہ اس میں خود بخود آ جائے گا، وہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ اس لیے انسان سب سے پہلے اپنے جینے کے بارے میں ایک مقصد متعین کرے۔ کام تو ہم بہت کرتے ہیں اور کرنے پڑتے ہیں، ہم تجارت بھی کرتے ہیں، ملازمت بھی کرتے ہیں،
زراعت بھی کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، یہ بہت سارے کام کرتے ہیں۔ لیکن کام دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کوئی کام انسان ضرورت کی وجہ سے کرتا ہے، اور کوئی کام انسان مقصد سمجھ کر کرتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ بہت سارے ہمارے بچے ریاست سے باہر جاتے ہیں، کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی مدرسے میں، وہاں وہ کئی کام کرتے ہیں۔ وہ وہاں کھاتے بھی ہیں، وہ وہاں پیتے بھی ہیں، وہ وہاں کمرے میں رہتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ یہ سارے کام ایک درجے کے ہیں۔ اگر اس طالب علم سے کوئی کہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، تو کیا کہے گا؟ کھانے کے لیے کہے گا، کھانے کے لیے، سونے کے لیے، ان چیزوں میں سے کسی، حالانکہ کر رہا ہے یہ سارے کام، وہ کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، رہ بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے، لیکن آپ ان میں سے کوئی بھی کام اس کو بتائیے کہ آپ کھانے کے لیے آئے ہو، کیا کہے گا؟ نہ۔ سونے کے لیے آئے ہو؟ نہ۔ کھیلنے کے لیے آئے ہو؟ نہ۔ کیوں آئے ہو؟ وہ کیا کہے گا؟ پڑھنے کے لیے۔ گویا کہ کام تو اس نے بہت سارے کیے، لیکن اپنا اصلی کام کس کو سمجھا اس نے؟ پڑھائی کو، تعلیم کو۔ اس نے اگر اس طالب علم کو لگا کہ میری تعلیم بہت اچھی ہو رہی ہے، لیکن کھانے پینے وغیرہ میں تھوڑی بہت کمی ہے اور تھوڑا برداشت کرنا پڑ رہا ہے، وہ وہاں رہے گا کہ بھاگے گا؟ ہاں، رہے گا۔ اور اگر تعلیم وہاں کچھ نہ ہوئی اور کھانا پینا بڑا شاندار ملا، دوست اچھے ملے، سب کچھ اچھا ملا، لیکن پڑھائی اچھی نہیں ملی، تو کیا کرے گا؟ رہے گا کیا؟ واپس آئے گا۔ اگر گھر والوں کو لکھا کہ بس اتنا عالی شان کھانا پینا، رہائش اور ہر چیز، بس تھوڑی سی کمی ہے، کہیں گے کیا کمی؟ کہ بس پڑھائی نہیں، تو لوگ ہنسیں گے کہ کہہ رہا تھوڑی سی کمی۔ ارے یار، جس کام کے لیے گیا وہی نہیں ہو رہا اور اس کو پیش کیسے کر رہا؟ بس تھوڑی سی کمی ہے، کیا؟ پڑھائی۔ تو غرض ہے کہ دنیا میں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، تجارت، ملازمت، زراعت، فیکٹری، کارخانہ، پڑھنا پڑھانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ان میں ہمارا اصلی کام کون سا ہے؟ یہ تو انسان کو طے کرنا چاہیے نا، تاکہ اصل توجہ اس پر دے، اور باقی کاموں کو کیا سمجھے؟ یہ میری ضرورت ہے، کھانا پینا ضرورت ہے، مکان ضرورت، سواری ضرورت، کپڑا ضرورت وغیرہ وغیرہ۔ اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، اور کوئی دوسرا کام کر رہا ہے، تو جو یہ کام کر رہا ہے وہ بھی مقصد نہیں، اور جن ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے وہ ضرورتیں بھی مقصد نہیں، وہ تو ضرورت ہے۔ اصلی کام کیا ہے؟ اصلی کام رب العالمین نے، چونکہ جب کوئی کسی چیز کو بناتا ہے، اس کے بنانے سے پہلے اس کے ذہن میں ہوتا ہے مجھے فلاں چیز فلاں مقصد کے لیے بنانی۔ مثلا یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، جس آدمی نے اس کو ایجاد کیا، پہلی بار بنایا، اس کے ذہن میں پہلے ہی سے تھا کہ اس سے کیا کام لینا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کی ضروریات کیا کیا ہیں، وہ ضروریات کیسے پوری ہو سکتی ہیں۔ اس لیے جب آپ گاڑی لیں گے، کوئی مشین لیں گے، موبائل لیں گے، کوئی بھی چیز ایسی لیں گے، تو اس کے ساتھ چھوٹا سا کیا دیا جاتا ہے؟ کتابچہ۔ اس میں اس کا طریقہ استعمال لکھا ہوتا ہے، تو مقصد اس کا ایک ہوتا ہے۔ مثلا لاؤڈ اسپیکر کا مقصد کیا ہے؟ کہ آواز ذرا دور تک پہنچے۔
رہے یہ لمبے تار پار جو لگے ہیں اور بجلی کے ساتھ یہ بیٹری کے ساتھ یہ اسی ضرورت ہے، لیکن یہ اسی کو حق بنتا ہے کہ اس کا مقصد متعین کرے جس نے اس کو بنائے۔ اسی طرح اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ رب العالمین۔ اور اس کائنات کے اندر ہم کو بنانے والا کون ہے؟ کائنات کو کیوں بنایا اور ہم کو کیوں بنایا؟ یہ وہی ذات بتا سکتی ہے جس نے کائنات کو بنایا اور جس نے ہم کو بنایا۔ چنانچہ ایک حدیث میں اس چیز کو بیان کیا گیا، ان الدنیا خلقت لکم، یہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی گئی۔ آفتاب ہمارے لیے، چاند ہمارے لیے، آسمان ہمارے لیے، زمین ہمارے لیے، پہاڑ ہمارے لیے، یہ سارا کچھ جو کارخانہ ہے یہ سارا کا سارا کس کے لیے؟ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ اب کیا بچا؟ جب ساری کائنات اور سارا کارخانہ میرے اور آپ کے لیے، اب بچا کیا؟ میں اور آپ، انسان۔ فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کائنات کو تمہارے لیے بنایا گیا، دنیا کو تمہارے لیے بنایا گیا اور تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا۔ اب جب ہم کائنات میں نظر دوڑاتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، ذرہ برابر کوئی اپنے کام میں کوتاہی نہیں برتتی۔ سورج اپنے انداز سے روزانہ اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت پر غروب، چاند کی اپنی رفتار، ستاروں کا اپنا نظام، پہاڑوں کا اپنا کام، زمین کا اپنا کام، سمندر کا اپنا کام، چرندوں پرندوں درندوں کا اپنا، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے۔ لیکن جس کے لیے سارا یہ کارخانہ بنایا گیا وہ بھی کسی کام میں لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ اصل تو ہمارا کام، تو ہم جو جیتے آ رہے ہیں 50 سال سے، 60 سال سے، 70 سال سے، 20-30 سال سے، کس مقصد کے تحت جیے ہیں اب تک؟ اور اب بھی کچھ زندگی کا حصہ کس کا کتنا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ایک تو ہم کو اب تک کی گزاری ہوئی زندگی پر ایک نظر دوڑانی، اب تک کیا کیا اور یہ کہ آئندہ کیا ارادہ ہے۔ اب تک کیا کیا اور آئندہ کیا ارادہ ہے۔ ظاہر بات ہے میں نے اب تک کیا کیا، آپ میں سے ہر ایک نے اب تک کیا کیا، ہر بندے کو اپنے بارے میں علم ہے اور اس کو مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے، اس بات کو سوچے کہ اب تک کیا کیا۔ اب کوئی کہے گا میں نے اب تک یہ کیا ہے، جب میرے والد صاحب زندہ تھے ہمارے پاس چھوٹی سی جھوپڑی تھی، میں نے یہ کیا 20-30 سال میں ہمارے پاس 4-5 منزلہ بنگلہ ہے۔ ایک وقت یہ تھا ہمارے پاس بس چند مرلے زمین تھی، اب تو ماشاءاللہ میرے پاس 20-30 کنال زمین۔ جب والد صاحب چلے گئے تھے تو ہمارے یہاں گھر میں سائیکل بھی نہیں تھی، اب ہمارے گھر میں 4 آدمیوں کی الگ الگ 4 گاڑیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ دیکھنا ہی کہ نفع کا سودا ہے کہ نقصان کا۔ یعنی اگر ہم نے 20-30-40-50 سال زندگی گزارنے کے بعد اس کے بدلے میں ہم نے بہترین مکان حاصل کیا، ہمارے گھر میں کئی گاڑیاں ہیں، ہماری دکانیں ہیں، ہماری پراپرٹی ہے، ہماری زمین جائیداد ہے، 50-30-20-40 سالہ زندگی گزار کر یہ نفع کا سودا ہے کہ نقصان کا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہاں؟ ایک آدمی نے 20 سال میں 30 سال میں 5 منزلہ بنگلہ بنایا، اسلام آباد ٹاؤن میں اس کی 20 دکانیں ہیں، گھر میں 6 گاڑیاں ہیں اور پورے اسلام آباد میں شہرت یافتہ ہے۔
20 साल में ये सारा हासिल कर लिया। ये नफे का सौदा है कि नुकसान का भाई? हाँ बता, डर रहे हो या? एक आवाज आ रही है इधर से, आपको क्या लगता है, नफे का है नुकसान का? डरते डरते कह रहे हैं। हाँ है आप इसको नुकसान कहते हुए डर रहे हैं, हालांकि मैंने थोड़ा बताया, 4 गाड़ी 5-6 गाड़ियां, 10-20 दुकानें, एक बंगला, आप डर रहे हैं कि इसको नुकसान कहें तो कैसे कहें, 20 साल में इतना बनाया। अल्लाह कसम खाकर कह रहे हैं, अल्लाह कसम खाकर फरमा रहे हैं कि अगर सिर्फ यही है, अगर सिर्फ यही है और सारे लोगों के पास है, ये नफे का सौदा नहीं बल्कि क्या है? फरमाया वल अस्र, कसम है जमाने की। अल्लाह कसम खाकर फरमा रहे हैं, तफसील का और तफसीर का मौका नहीं। इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन सारे के सारे इंसान खसारे में। चाहे पूरी दुनिया के माल दौलत, प्रॉपर्टी, ओहदे, मनसब का तन्हा मालिक है, अल्लाह कसम खाकर फरमा रहे हैं यकीनन खसारे में। हाँ अगर 4 चीजें हैं फिर तो खसारे से बचा हुआ है। फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जिन लोगों के पास क्या है, जो ईमान लाए, अच्छे अमाल किए और दुनिया के अंदर तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र, एक दूसरे को हक की तलकीन, सब्र की तलकीन करते रहे, वो तो खसारे से बचे हुए हैं। बाकी जितने लोग हैं सारी दुनिया के मालिक हैं, फिर भी अल्लाह कसम खाकर क्या फरमा रहे हैं, खसारे। तो एक तो ये सोचना है अब तक जो हमारी जिंदगी गुजरी है हमने क्या हासिल किया। और ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, घड़ी है भाई किसी के पास? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अरे इत्तकुल्लाह तो कितने बजे भाई अज़ान? 10-12। अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा, हर कोई सोचे गौर करे, क्या मा कद्दमत लिगद, अब तक की जो जिंदगी गुजरी इसके बदले में कमाया क्या। अब हम कहेंगे मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, अल्लाह फरमाती ये नहीं पूछ रहा हूं, बल्कि मा कद्दमत लिगद, कल के लिए आगे क्या भेजा। एक तो इसके बारे में हमको सोचना है, अब तक क्या किया, और दूसरे आइंदा क्या इरादा है। तो कुरान ने क्या फरमाया, वह महयाया, मेरा जीना किसके लिए, रब्बुल आलमीन के लिए। ये तो रब्बुल आलमीन ने सबक दिया हम सबको बज़रे इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हमारे बच्चों को और हमारे नौलिहालों को जो सबक हम पढ़ाते हैं, जिन इदारों के अंदर, तालीम गाहों के अंदर हम भेजते हैं, वहां जो सबक उनको पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल इसके बरकत, कि बेटा अपनी जिंदगी बनाओ, ऊंची से ऊंची डिग्री, ऊंचे से ऊंचा ओहदा, ऊंचे से ऊंचा मनसब वगैरह वगैरह, इसको ये सबक पढ़ाया जाता है। मैंने पहले ये चीजें मना नहीं, लेकिन ये जरूरत है। मकसद जिंदगी ओहदा, मनसब, डिग्री, माल दौलत नहीं, मकसद जिंदगी अपने रब को राजी करना, अपनी आखिरत बनाना। तो मैंने जो हदीस पढ़ी इसमें इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का दार मदार किस पर है, नियतों पर। वह इन्नमा लिम्रिइम मा नवा, और इंसान के लिए सिर्फ वो है, सिर्फ जिसकी उसने क्या की, नियत की। हमने नियत की, अपने बच्चों से नियत करवाई कि तुमको अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा प्रोफेसर बनना है, बड़ा ताजर बनना है। हमने नियत की और कोशिश की, नतीजा सामने आ गया, कोई बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, फलां बन गया, फलां बन गया।
لیکن کس کس نے ہم میں سے نیت کی اس بات کی کہ میرے گھر کا ہر فرد پکا نمازی بنے، قرآن کا پڑھنے والا بنے، ہماری بیٹی شرم و حیا کے زیور سے آراستہ ہو، ہمارے گھر کا ہر فرد متقی اللہ سے ڈرنے والا ہو، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہو۔ یہ نیت ہی ہم نہیں کرتے۔ تو میں نے شروع میں بات کہی تھی، اصل بیان تو انشاءاللہ آپ سنیں گے مغرب کے بعد، لیکن آج تک ہم بہت سنتے آئے ہیں، اور سننا بھی فائدے سے خالی نہیں، لیکن اصل مقصد ہے آدمی سنے تو کس نیت سے؟ عمل کی نیت سے۔ چونکہ ہمارا یہاں جمع ہونا، ہمارا سننا اور ہمارا سنانا، یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اگر ہم اس نیت کے ساتھ سنیں گے کہ انشاءاللہ جو کچھ اچھا سنیں گے اس اچھے کے مطابق کیا کریں گے؟ عمل، تو انشاءاللہ عمل بھی نصیب ہوگا۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ اب تک جو ہم جیے ہیں کس طرح جیے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب ہم سوچیں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے جس طرح ہم کو جینا چاہیے تھا آج تک ہم نے اس طرح زندگی نہیں گزاری، تو ندامت شرمندگی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے معافی کا مانگیں گے، اور آئندہ پختہ ارادہ اور اللہ سے عہد کر کے نکلیں گے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہمارا جینا صرف کس کے لیے ہوگا؟ جب اللہ کے لیے جینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کسی کام کے قریب انشاءاللہ، اور اللہ کے راضی کرنے کے جتنے کام ہیں ان سارے کاموں کا انشاءاللہ انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ان مختصر باتوں کو میرے لیے بھی، آپ حضرات کے لیے بھی مفید اور کارآمد بنائے، یہاں جمع ہونا ہم سب کے لیے پکی سچی توبہ کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جینے کا ذریعہ بنائے۔ ربنا تقبل منا